بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ سب اچھا چل رہا ہے؟ موسم انجوائے کر رہے ہیں؟ زندگی کے شب و روز اچھے گزر رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اہل بیت اطہار پاک کے صدقے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، کامیابیوں سے سرفراز کرے۔ ناظرین کرام، کسی سے بدلہ لینے کے نا 1001 طریقے ہوتے ہیں، سوائے کہ بندہ ہتھیار اٹھا لے اور اس کے جان کے در پہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ 1001 طریقہ ہوتا ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ ہر مسئلے کا حل اسی سمجھیں کہ ہتھیار اٹھائیں اور دوسرے کے جان پہ در پہ ہو جائیں۔ جنگ وہی نظریات کی جنگ ہوتی ہے۔ سمجھدار ہمیشہ نظریات کی جنگ کرتے ہیں، اور نظریات کے وہی کرتے ہیں کہ جو اصول پرست ہوتے ہیں۔ نظریات کی وہی جنگ کرتے ہیں کہ جن کے دل میں جن کا مزاج منصفانہ ہوتا ہے، اور جو جھوٹے پڑتے ہیں شاید وہ فوراً ہتھیار والا کام کرتے ہیں۔ تو پھر ان تمام چیزوں سے بڑھ کے جو بری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی راستہ نہ نکال سکیں کسی سے سمجھوتا کا یا مفاہمت کا، سب سے برا ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ انتہائی گھٹیا بن کے غیرت کا جنازہ پڑھ کے اصول و قواعد، حدود، قیود، ضوابط کو بغیرتی کے بازار میں سرعام نیلام کر کے آپ اس کے خلاف افواہیں اڑانا شروع کر دیں۔ یہ بہت گھٹیا ترین یہ طریقہ ہوتا ہے، انتہائی کبھی ترین یہ فعل ہے کہ آپ افواہیں اڑانا شروع کر دیں۔ بہت بری بات ہوتی ہے۔ 101 طریقے ہوتے ہیں مسائل کے حل کے لیے۔ تو اخلاق اپنانا چاہیے، اچھا اصول اپنانا چاہیے، ٹیبل ٹاک جو ہوتی ہے اس کا بندے کو کہنا چاہیے، مذاکرات کا کہنا چاہیے، کوئی نہ کوئی راستہ ایسا کہ بجائے تعلق ہمیشہ کے لیے توڑنے کے، خراب کرنے کے، کوئی راستہ ایسا نکالنا چاہیے کہ جس میں دونوں کا فائدہ ہو جائے، نہ کہ آپ کسی کی جان کے در پہ ہو جائیں، نہ کہ آپ کسی کے خلاف واہیں اڑانا شروع کر دیں۔ وہ ایک آدمی تھا نا، اس نے راستے میں اس کے ایک بوڑھے کے ساتھ بحث ہوگی۔ سادہ سی بحث نے اتنا جب طول پکڑا تو تتکار اور لڑائی جھگڑا اس طرح کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ بوڑھا جو تھا نا وہ کمزور تھا، وہ دوسرا جوان تھا۔ اس نے جو ہے نا سوچا کہ میں نے اسے کیا لڑنا، کیا، تو اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ جب بات رفع دفع ہوگی وہاں سے چل پڑے، لیکن بابے کے دل میں یہ ہمیشہ کے لیے بات بیٹھ گئی کہ میں نے اس بے عزتی کا، اس گستاخی کا جو میں نے اس نے میرے ساتھ کی، میں نے بدلہ ضرور لینا ہے، اس نے جو میرے ساتھ کیا۔ اب وہ اور تو کچھ کر نہیں سکتا، تو اس نے کیا کیا، اس نے یہی گھٹیا ترین فعل اپنایا۔ اس نے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، افواہیں، غلط غیر مصدقہ جو اطلاعات تھیں وہ اس نے پھیلانا شروع کر دی، اس کی اشاعت شروع کر دی، اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دی، اس کی عزت نفس مجروح کرنا شروع کر دی، ایسی ایسی باتیں اس کے بارے میں کہیں کہ جن کا اس کی شخصیت سے دور دور کا تعلق بھی نہیں تھا۔ اب کیا ہوا، جس کو وہ بھی ملتا تو وہ اس کو کہتا کہ یہ چور ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ فراڈ کرتا ہے، یہ وہ سارا۔ کئی لوگ سنتے، بہت سارے لوگ انسنی کرتے تھے،
ان میں ایسے بھی تھے کہ جن کو یقین آ جاتا اور یقین وہ کر لیتے کہ ٹھیک کہتا ہوگا، غلط نہیں ہے۔ چند دن کے بعد نا ساتھ والے گاؤں میں چوری ہوئی، چونکہ یہ ادھر لاوا پک چکا تھا اس کی بے عزتی کا، تو بات پھیلتی چلی گئی چوری کی کہ فلاں صاحب کے گھر چوری ہوئی اور بہت بڑی ہوئی ہے۔ چونکہ ادھر وہ اپنی ناقص جو گھٹیا سوئی تھی اس میں وہ کامیاب ہو گیا تھا، لوگوں میں اس نے اس کے متعلق جو شک ہوتا ہے، شبہات ہوتے ہیں، افواہ جو وہ پھیلا دی تھیں اس نے، اب لوگوں کی فوراً نظر اس پہ گئی کہ یہ جو جوان ہے یہ بھی چور ہے، اس کا بھی پتہ کرنا چاہیے، اسے بھی دیکھنا چاہیے کہیں اسے نے نہ کیا ہو۔ اب کیا ہوا اس کو جیل ہوگی، وہ جیل چلا گیا، تو کہا کہ یہ بالکل اس نے جو ہے نا ایسا کیا ہوگا تو اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ چوری اس پہ ثابت نہ ہو سکی، وہ جیل سے رہا ہو کے گھر آ گیا۔ آتے ہی اس نے اس جو تھا بوڑھا اس کے خلاف، جو گاؤں کا جو بڑا تھا، سردار تھا، اس نے اس کے یہ بات گوش گزاری کہ یہ میرے خلاف افواہیں اڑا رہا ہے، غیر مصدقہ اطلاعات میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، مجھے بدنام کر رہا ہے، تو یہ وہ سارا۔ اچھا اب کیا ہوا، جو تھا جو اس وقت جو نمبردار تھا، جو بڑا تھا، اس نے پنچایت بلا لی، ساری لوگ اکٹھے ہو گئے، پنچایت بیٹھ گئی۔ پنچایت جب بیٹھی تو اس نے اس سے کہا کہ آج کا آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، افواہیں پھیلائی ہیں نا، وہ آپ نے تمام کی تمام کاغذ پہ لکھ کے لانی ہے کل۔ اب آپ جا سکتے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کاغذ پہ لکھ کے جو ہے نا آپ نے ایسے نہیں آنا، اس کو آپ نے فلانے چوک میں اس چھوٹے چھوٹے اس کو ٹکڑے کر کے کاغذ کو آپ نے پھینک دینا ہے، اور پھر کل وقت مقررہ پہ آ جانا ہے۔ سرپنچ تھا نا پنچایت کا، تو اس کے حکم کی تعمیل کی گئی، یہ چلا گیا، حتیٰ کہ لوگوں کو بھی پیچھے لگا دیا کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس نے گھر میں جا کے وہ جتنے پروپیگنڈز کیے تھے، جتنے منصوبے یا جتنی غلط افواہیں اس کے خلاف پھیلائی تھی، وہ کاغذ پہ لکھی، اور مقررہ جو چوک تھا اس پہ جا کے وہ کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، چھوٹے چھوٹے بالکل، اور ہوا میں اڑا دیے۔ کل پھر وقت مقررہ پہ پنچایت بیٹھی، سرپنچ سامنے بیٹھا تھا، سامنے ہوا، تو اس نے پوچھا ہاں جی۔ اب اس نے جب سرپنچ کے سامنے ہوا، جب بات سنی گئی اس کی، تو اس نے کہا رحم کی استدعا کی بوڑھے نے کہ مجھے معاف کیا جائے، مجھ پہ رحم کیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا، جو سرپنچ تھا اس نے کہا کہ معاف کرنے سے پہلے آپ ایسے کرو کہ وہ جتنے کاغذ کے ٹکڑے کل آپ نے پھینکے ہیں نا، وہ اکٹھے کر کے لاؤ، جتنے آپ نے کاغذ کے ٹکڑے پھینکے ہیں انہیں اکٹھا کر کے لاؤ۔ تو بابا کہنے لگا کہ یہ تو جی ناممکن سی بات ہے، ہوا چل رہی ہے، رات کو بھی چلی، تو وہ پتہ نہیں کہاں کہاں وہ پہنچ چکے ہوں گے کاغذ کے ٹکڑے، وہ تو ناممکن سی بات ہے، وہ تو اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو سرپنچ نے کہا کہ بس اسی طرح جس طرح آپ کاغذ کے وہ ٹکڑے اکٹھے نہیں کر سکتے، اس طرح اس کی جو آپ کی افواہوں سے عزت گئی ہے، جو لوگ اس کے اوپر بدظن ہوئے، اس کے اوپر اعتبار ختم ہوا، وہ بھی واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ نے اس کے خلاف غلط افواہیں پھیلائی ہیں، وہ بھی ان کاغذ کے باریک ٹکڑوں کی طرح ہے کہ جو ملنا ناممکن، اور یہ بھی جو ہے نا اب لوگوں کے دل میں پکی پکی یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ اس کیٹاگری کا ہے، تو لہٰذا کہ آپ وہ نہیں اکٹھا کر سکتے تو اس کی عزت بھی نہیں لا سکتے، لہٰذا جو ڈنڈ پڑنا ہے، جو ہے نا آپ کو سزا ہونی ہے وہ آپ کو دی جائے گی۔ نئی سزا اپنے اوپر جاری کروانا چاہتے تو وہ اکٹھے کر کے لا دو، اگر اکٹھے کر کے لا سکتے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں لا سکتے تو پھر آپ کو یہ سزا بھگتنا پڑے گی کہ آپ نے اس کی عزت کے ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ نے لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف پروپیگنڈا بھر دیا، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی جو شخصیت کا اثر تھا وہ جو ہے نا وہ اچھا اثر نہیں پڑا، برا بیٹھ گیا اس کا اثر، تو آپ کسی چیز کو ثابت بھی نہیں کر سکے، تو اس طرح کر کے جو ہے نا کہا کہ یہ اس کی عزت کا آپ نے یوں جنازہ نکال دیا۔ تو یہ ہوتا ہے دوستو کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، غلط اطلاعات کسی کے خلاف پھیلانا، یہ گھٹیا ترین کام ہوتا ہے، بڑے بڑے طریقے ہوتے ہیں مفاہیم مت کے سمجھوتا کے،
بڑے بڑے طریقے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے گھٹیا ترین یہ جو ہے نا طریقہ ہے کہ آپ جب کچھ کر نہ سکو تو اس کے خلاف آپ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دو، اس کے خلاف افواہیں، غیر مصدقہ اطلاعات، غیر حقیقی باتیں پھیلانا شروع کر دی. بہت گھٹیا ترین بات ہوتی ہے. جب بھی کوئی آپ نے بات پھیلانی ہو، کرنی ہو، 1001 دفعہ سوچ لیا کریں کہ آیا کہ کتنا برا اس کے اوپر امپریشن پڑے گا، کیا اس کا بنے گا. جس کے خلاف میں بات ہو جائے تو پھر کیا جائے تو پھر تو باقی جو ہے نا پھر تو جو ہونا ہے وہ سامنے آپ کے ہونا ہے. لیکن اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ جو نہ ہوئی ہو اس کو پھیلانا، تو یہ تو بہت ہی بدترین ظلم کی علامت ہے. تو بالکل کسی کے خلاف ایسے غیر مصدقہ اطلاعات افواہیں نہیں پھیلانا چاہیے. 1000 دفعہ دیکھ لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. یوں کسی کو جو ہے نا ذلیل یا بدنام نہیں کرنا چاہیے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے. تو یہ بات ایک اچھے انسان کو اور پھر اچھے مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے. بات اچھی لگے تو ناظرین کرام کمنٹ سیشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا. بری لگے تو معذرت اصلاح بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب، ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجیے، ورنہ لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر. السلام علیکم.